میں پاکستان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی کی جو ممبر ہے، انصاری میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، اور ہومیوپیتھی کے اندر بہت ہی ایک ہر دل عزیز شخصیت ہے، جن کی باتیں جو ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، وہ اپنے 5 منٹ اس UHU کے حوالے سے اور ہومیوپیتھک ڈے کے حوالے سے وہ اپنا اوپینین ضرور دیں. میں ڈاکٹر مدنی علی انصاری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں یونائٹڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تمام دوستوں کا، ورکرز کا اور ڈاکٹر ذبیح اللہ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. آپ جیسے پڑھے لکھے، سمجھدار اور فنی ہومیوپیتھی سے محبت کرنے والوں سے ملاقات کا ایک سلسلہ آج اس عالت لیبارٹری کے اندر ہو رہا ہے. بیشتر لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں بھی بیشتر لوگوں کو جانتا ہوں. اس پروگرام کو جب فیس بک کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا، اس کا ایڈورٹائز کیا گیا، تو ہمیشہ کی طرح ہومیوپیتھک مخالف لوگوں نے اس پر کرٹیسائز کیا. لیکن مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے ڈاکٹر مشتاق ابراہیم کو فیس بک پر یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ نوجوان ہیں، میدان عمل میں آئے ہیں، کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کام شروع کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مشتاق بھائی کا کوئی تعلق اس آرگنائزیشن سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے اس جواب نے مجھے لاجواب کر دیا کہ بہرحال ان کا تعلق ہومیوپیتھی سے ہے. جو ہومیوپیتھی کا اچھا نقشہ، جو ہومیوپیتھی کی اچھی شکل صورت ہے، وہ عوام میں، معاشرے میں، پاکستان میں آنی چاہیے. جو ہومیوپیتھی کا اچھا چہرہ نہیں، یا مجھ جیسے ناقص لوگ ہیں، اگر ہومیوپیتھی کی فیلڈ میں آ گئے ہیں تو میری اصلاح کی ضرورت ہے، مجھ پہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے. شاید آپ کے ایک اچھے الفاظ سے ہومیوپیتھی کا فرض ادا ہو جائے جو ایز اے ہومیوپیتھی نے ہم پر کرم کیا ہے. اب یہ ڈاکٹر ذبیح اللہ ہے، اس کے پاس بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں اس کے اندر یا اس کی ٹیم کے اندر وہ کون سا، معذرت کے ساتھ، وہ کون سا کیڑا ہے جو ہومیوپیتھی کے کام کرنے پر ان کو مجبور کرتا ہے. ڈاکٹر ذبیح اللہ، بہرحال اس نوجوان نے پاکستان میں ہومیوپیتھی میں ایک شمع جلائی ہے، اپنے حصے کا کام یہ کر رہا ہے. مجھ سمیت تمام ہومیوپیتھ کو دعوت عام ہے، دعوت فکر ہے کہ خدارا اپنے حصے کی شمع جلائیں. بہت ہی پڑھے لکھے ہومیوپیتھ موجود ہیں، میں کن کا نام لوں اور کن کا نام نہ لے کر میں زیادتی کروں. ڈاکٹر عامر کریم صاحب بیٹھے ہیں، انتہائی اچھے ہومیوپیتھ، اور وہ خدمت کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہومیوپیتھی میں شاید بہت کم لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہماری بدحالی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ جو لوگ ہومیوپیتھی کا بہت ہی اچھا نقشہ اور ہومیوپیتھی میں ایسی خدمات کر رہے ہیں جو کرونک ڈیزیز کے حوالے سے، وہ انسانیت جو یا تو قبر کے اندر پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے یا کسی وقت بھی اپنے اللہ کو پیاری ہو جائے گی، یا ایسی بیماری جس کو کوئی آدمی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، وہ بیماری جس کو گھر والے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، وہ ڈاکٹر عامر کریم جیسے ہومیوپیتھ ان لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. بس ہومیوپیتھی میں ان کا فرنٹ چہرہ نظر نہیں آتا. آپ سارے ہومیوپیتھ ہیں بھائی، اپنی کلینک چھوڑ کر آئے ہیں، مصروفیت چھوڑ کر آئے ہیں، اے سی کمرے، اے سی ڈرائنگ روم، اے سی کلینک چھوڑ کر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں بھائی؟ وہ درد ہے جو ذبیح اللہ جیسے ڈاکٹر نے
اپنے کہیں یہ کوشش کی کہ ہومیوپیتھی کی ایک خوبصورت پڑھی لکھی منظم اسٹوڈنٹ کی ڈاکٹر کی تنظیم بنائی جائے، نالج شیئرنگ کی جائے، پریکٹیکل نالج دی جائے۔ جب اس اسٹوڈنٹ کا میرے پاس فون آیا تو میں نے اس کو بالکل یقین دلایا کہ مدنی انصاری بینگ اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، بینگ اے پی ایچ ایم اے، بینگ اے ممبر نیشنل کونسل، آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج اس پروگرام کی کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ جتنی سیٹیں یہاں پر ہومیوپیتھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اس سے زائد ہومیوپیتھ ڈاکٹر کھڑے تھے۔ جتنے اسٹوڈنٹ یہاں اس وقت موجود ہیں، آپ کا بھائی ایک ہی بات کہتا ہے کہ ایسے موقع پر اپنے سینئرز کا احترام سیکھیں۔ اگر آپ کا سینئر کھڑا ہے اور آپ جونیئر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی چیئر ان کو دیں۔ وہ آپ کے لیے آئے ہیں، ٹائم نکال کر آئے ہیں، اپنی پریکٹس، اپنی مصروفیت چھوڑ کر آئے ہیں۔ جن قوموں میں اپنے سینئر کی عزت نہیں کی، جن قوموں نے اپنے استادوں کی عزت نہیں کی، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں۔ آج کا دن سیلیبریشن آف ڈاکٹر سیمیول ہینیمن کے حوالے سے بھی تھا کہ ان کی سالگرہ بالکل قریب ہے۔ یہ محسن ہومیوپیتھ ہیں، یہ فاؤنڈر آف ہومیوپیتھ ہیں، یہ فادر آف ہومیوپیتھ ہیں۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے عظیم محسنوں کا، استادوں کا یادگار دن مناتی ہیں۔ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں ہومیوپیتھی میں آگے بڑھنے کی ایک جستجو، ایک شمع روشن ہوتی ہے۔ تمام معزز ہومیوپیتھ بیٹھے ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے 4 سال فلسفی پڑھی ہے۔ آپ کا بھائی تو طفل مکتب ہے، ہومیوپیتھی کے پہلے ہی سبق، پہلے ہی لیسن سے آگے نہیں جا سکا کہ میں نے اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے، مرض کا علاج نہیں کرنا۔ جس دن آپ کے بھائی نے یہ پڑھا تھا، کتاب بند کر کے رکھ دی تھی کہ بات ہو گئی ختم۔ جب مریض کا علاج کرنا ہے تو پھر مریض کو دیکھنا ہے، مرض کا تو علاج ہی نہیں کرنا۔ لیکن آج اتفاقاً ڈائگنوسٹک کے اوپر بھی بات ہوئی۔ نیا زمانہ ہے، نیا وقت ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس چیزوں سے ہومیوپیتھ کا انکار نہیں۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو میڈیکل کے تمام ٹولز، میڈیکل کی تمام فیسلٹی، میڈیکل کے تمام معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر سیمیول ہینیمن نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سب نے پڑھا، فل ان دی بلینک میں آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے استاد محترم ڈاکٹر کاشف صاحب یہاں موجود ہیں۔ فلسفی کی بات کروں، ڈاکٹر سیمیول ہینیمن کی بات کروں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ایک ہی جملہ میں نے کہا کہ مریض کا علاج کرنا ہے۔ جس دن میں نے پڑھا، کتاب بند کر دی، اور جس دن یہ جملہ پڑھا دوبارہ فلسفی کی کتاب اٹھا کر دیکھی نہیں، میں اپنے مشن میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا آپ کی خدمت کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہومیوپیتھ کی چھوٹی سی خدمت کے لیے معمور کر لیا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا جو ڈاکٹر سیمیول ہینیمن نے کہا، اور میری زندگی کی تمام باتیں، زندگی کی فلسفی، ہومیوپیتھی کی فلسفی اور مجھے جینا مرنے کے حوالے سے ایک وہ سبق سکھا گیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا۔ اب یہ اس نے خود کہا ہے، زمانے نے لکھا ہے، میرے رب العزت نے لکھوایا ہے کسی سے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے لکھا کہ میں نے اپنی متع حیات ضائع نہیں کی، میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی۔ تو بینگ اے ہومیوپیتھ ایک فکر آپ کے اندر جگا کے جاتا ہوں کہ کیا میں اور آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، یا مجھے یہ زندگی ملی ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر سیمیول ہینیمن وہ سبق دے گیا، کتاب کے اوپر ایک جملہ لکھ کر وہ یہ بات ہمیں کہہ گیا کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی ہے۔ میں ہومیوپیتھ ہوں، میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اس میں میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی عقل مندی نہیں، میری کوئی ڈگری نہیں۔ مجھے میرے رب العزت نے منتخب کیا کہ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنوں۔ میرے رب العزت نے مجھے منتخب کیا کہ میں اپنے دل میں وہ درد پیدا کروں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر سکے۔ میرے رب العزت نے مجھے منتخب کیا کہ میں معاشرے میں علم کے فروغ کا کام کروں۔ مجھے رب العزت نے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنایا ہے، مجھے رب العزت نے ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ بنایا ہے، مجھے رب العزت نے ہومیوپیتھک ٹیچر بنایا ہے۔
میں علم کے فروغ کا کام کر رہا ہوں، میں شفا کا کام کر رہا ہوں، میں دکھی انسانیت کا کام کر رہا ہوں. اور آپ جیسے حسین چہرے اور آپ جیسے حسین ہومیوپیتھ، یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ ہومیوپیتھ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ ہومیوپیتھی تنزلی کی طرف جا رہی ہے. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ کوئی بندہ تمہیں کرٹیسائز کر رہا ہے. اصل میں تمہارا امتحان ہے. تمہارا شعبہ ہومیوپیتھی عظیم شعبہ، تم بینگ اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، عظیم ڈاکٹر، کیونکہ تمہیں رب العزت نے منتخب کیا کہ تم دکھی انسانیت کا کام کرو. لاکھ زمانہ تمہیں آوازیں دے، لاکھ زمانہ تم پہ کرٹیسائز کرے، لاکھ زمانہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے، لیکن اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم، تم ہومیوپیتھ ڈاکٹر اپنے مشن میں آگے بڑھنا ہے. تم نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، تم نے آوازیں لگانے والوں کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہم میں سے کوئی اسٹوڈنٹ، آج جو اسٹوڈنٹ ہے کل وہ ایک کامیاب ہومیوپیتھ پریکٹیشنر بنے گا. ہم میں سے وہ ڈاکٹر جو ابھی پریکٹس شروع کر رہے ہیں کل وہ کامیاب پریکٹیشنر کہلائیں گے. اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ہومیوپیتھی کی علم کی شمع، ہومیوپیتھی کی علم کا سمندر تمہارے سینے میں ہے. ہر بندہ اوپنر جا کر چھکے نہیں مارتا، ہر بندہ گول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، ہر بندے کی ذمہ کام لگایا ہے. کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن کر خدمت کر رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھا کر خدمت کر رہا ہے، کچھ مجھ جیسے لوگ آپ کے چھوٹے موٹے کام کر کر اپنی اصلاح اور اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم نے اپنے معاشرے میں نظر رکھنی ہے کہ ذبیح اللہ جیسے کون نوجوان ہیں جو ہومیوپیتھی کا صحیح چہرہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اور مشتاق ابراہیم صاحب آپ سے مخاطب ہوں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہومیوپیتھی پر بھیجا کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ فارغ ہیں. ذبیح اللہ جیسا نوجوان پاکستان میں فارغ نہیں ہے، عامر کریم جیسا نوجوان پاکستان میں فارغ نہیں بیٹھا، مشتاق ابراہیم جیسا نوجوان فارغ نہیں بیٹھا، خالد بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں، میرے صداقت بھائی بیٹھے ہیں. مجھے یہ گرو ہے، مجھے یہ خوشی ہے، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں ان جیسے نوجوانوں کے ساتھ ہوں. یہ میرے ساتھ ہیں، یہ بڑی بات نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میرے لیے بڑی بات ہے. لگاتار ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ کا انعقاد، ڈاکٹر سید صداقت علی اقمان ویلفیئر. یہ ایک اتنا سا بچہ تھا جب میرے پاس آیا، معذرت کے ساتھ صداقت بھائی ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اتنا سا بچہ تھا، اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس آیا کہ مدنی بھائی مجھے امتحان میں بیٹھنے نہیں دے رہے کالج والے. میں نے ان کا مسئلہ حل کیا. آج ہومیوپیتھی کا کمال دیکھیں کہ چند سالوں میں یہ ایک بڑے پروگرام کا مہمان خصوصی بنا بیٹھا ہے. یہ سید صداقت کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس دن میرے آفس میں بیٹھ کر ایک سوچ لے کر گیا تھا کہ میں نے ہومیوپیتھی کرنی بھی ہے اور ہومیوپیتھی کی خدمت بھی کرنی ہے. لا تعداد ہومیو میڈیکل کیمپ جو گنتی میں نہیں گن سکیں. صداقت بھائی کتنے کیمپ ہوئے آپ کے؟ الحمدللہ ایک سال کے اندر 200 فری ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ کا انعقاد اس طالب علم نے کیا کہ جس کے کالج والے اس کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. یہ ہومیوپیتھی کا فن ہے، یہ ہومیوپیتھی کا عروج ہے کہ جب وہ آپ ہومیوپیتھی سے پیار کریں گے نا، یہ آپ سے خود بخود پیار کرنے لگے گی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل آرگنائزیشن PHMA کا نعرہ کیا ہے. سلام کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں صداقت بھائی؟ آئی لو یو بولتے ہیں. آئی لو یو کے اندر کرنٹ ہے میری معزز بچیاں، بہنیں، جو لیڈی ڈاکٹرز بیٹھی ہیں، میں ان کے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بیگ اے پروفیشنل بات کر رہا ہوں کہ ہم نے آئی لو یو کا نعرہ ہومیوپیتھی میں آگے بڑھایا ہے کہ جب آپ ہومیوپیتھی سے پیار کریں گے تو ہومیوپیتھی بھی آپ سے پیار کرے گی. جب آپ ہومیوپیتھ سے پیار کریں گے تو ہومیوپیتھی بھی آپ سے پیار کرے گی. جب آپ مریضوں سے شفقت، محبت، پیار سے ان کے دکھ میں شریک ہو کر اپنا نسخہ لکھیں گے تو وہ سارے نسخے یقیناً مدینہ مدینہ ہوتے ہیں، مریض کو شفا ہوتی ہے. دنیا میں وہ پیتھی مجھے دکھا دیں، دنیا میں وہ طریقے علاج مجھے بتا دیں کہ جس کی سادی گولیوں میں بھی شفا ہے.
وہ کون سا طریقہ علاج ہے جو ڈاکٹر سیموئل ہینیمن نے آپ کو یہ کہا کہ یوز آف پلیسیبو میں بھی شفا ہے؟ اس بات سے کسی کو انکار ہے؟ ہومیوپیتھی وہ عظیم طریقہ علاج ہے جو سادی میٹھی گولیوں میں بھی شفا دیتی ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مومن جس کو محبت سے دیکھ لے وہاں سے شفا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مومن جس سے محبت سے ہاتھ ملا لے وہاں سے شفا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے بلکتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے، وہ مسرت ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی بھی آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہومیوپیتھی سے پیار کرنا سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور معاشرے میں محبت، پیار، امن کی فضا قائم کریں۔ آپ کے ہاتھ میں رب العزت شفا کے سمندر رکھ دے گا۔ آپ جو دوا لکھیں گے وہ کامیابی کی طرف جائے گی، وہ شفا کی طرف جائے گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو بدلنا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں نے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرنی ہے۔ بحیثیت پاکستانی میں نے لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ بحیثیت ڈاکٹر میں نے تمام آنے والے مریضوں سے شفقت سے، اخلاق سے، پیار سے پیش ہونا ہے۔ رزق حلال میرا رب العزت ہر بندے کو ہر شعبے میں دیتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اس کے نصیب کی جتنے رزق اور جتنی رزق اس کے نصیب میں ہے رب العزت دیتا ہے۔ کیا میں نے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ہومیوپیتھی جیسے عظیم شعبے سے وابستہ کیا، آپ نے مجھے عظیم شعبے میں طالب علم رکھا، آپ نے عظیم شعبے میں میرا نام رکھا۔ آپ جیسے لوگ میری عزت کریں اور مجھ جیسا ناقص کارکن ہومیوپیتھی آپ کی عزت کرے، یہ بھی رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ سیاسی وابستگی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آخر میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہومیوپیتھی کے لیے کام کر رہے ہیں کم سے کم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا دیں، ان کی مدد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ نوجوان طبقہ جو ملک کا معمار ہے، جو ہومیوپیتھی کا مستقبل ہے، وہ آپ کے ایک جملے کا منتظر رہتا ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ بھائی بہت اچھا، ذبیح اللہ بھائی ایک منٹ، ذبیح اللہ بھائی ایک منٹ، آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ کام جاری رکھیں، سفر جاری رکھیں۔ بینگ اے ہومیوپیتھ، آج اس پلیٹ فارم پر میں آپ سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو، کوئی خدمت ہو، کوئی مشکل آ جائے یا کوئی خوشی کی گھڑی آ جائے تو آپ ہمیں یاد کیجیے گا، کیونکہ ہمارا خون بھی شامل ہے اس خزینے گلستان میں، اس ہومیوپیتھی کے جو حسین گلستان ہے، اس میں ہماری محبتیں، ہمارا خون بھی شامل ہے۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، آپ کے زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی پریکٹس میں جب خوشی کے دن آئے تو ہمیں بھی یاد کر لینا، کوئی دکھ کا دن آئے تو ہمیں یاد کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل آرگنائزیشن پاکستان کی سب سے بڑی ہومیوپیتھک تنظیم ہے، جس کے منتخب نمائندے منتخب ہو کر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کسی کالج کا کوئی مسئلہ ہو، درپیش ہو تو آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ذبیح اللہ بھائی، میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، اور آپ کا بھائی آپ کو سلوک دیتا ہے، اس کی وجہ کہ آپ ہومیوپیتھی کا درد رکھتے ہیں، آپ ہومیوپیتھی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ذبیح اللہ بھائی آپ کے بس کا کام نہیں تھا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ سفر جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تھا آپ اکیلے تھے، ایسی بات ہے ذبیح اللہ بھائی، آپ اکیلے تھے، آپ نے قدم بڑھایا، زمانے نے آپ کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ جو ہومیوپیتھی میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سعید بھائی جیسے کا چہرہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھائی میں جو ہے نا وہ مینگو تنظیم، ڈاکٹر صبا الوی، ڈاکٹر ضیاء، انقلاب ہومیوپیتھی، اپنا سید صداقت علی بھائی، یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک آواز دیجیے گا، ہومیوپیتھی کا یہ کمانڈو دستہ آپ کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. ویسے سر آپ کا آئی لو یو ہی کافی ہے ہمارے لیے. ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں نے سنا تھا، پھر جب میں گھر گیا تو اس کے اوپر کافی اسٹڈی میں نے کی تو پتہ چلا کہ سب سے جو کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی بھی پروفیشن کے ساتھ جب محبت اور پیار کا جو اینڈ تھریشولڈ ہوتا ہے نا، وہی 3 لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کے پیچھے بہت درد بھی ہوتے ہیں.